عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، 11ویں شریف کا یہ آخری جمعہ ہے اور شاید آج چاند کا اختتام ہو جائے۔ اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے اور حضور غوث پاک کا فیضان ہے کہ ہم اپنی بستی میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بھی خود فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا تب تک کہ میرا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ ایک بزرگ تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عشاء کے وقت غوث اعظم کا نام لے تو سمجھ لینا مغرب میں حضور غوث پاک تیرا نام لے چکے۔ جب تیرا نام لیا تب تو نے حضور عبد القادر جیلانی کا نام لیا۔ اللہ والوں سے وابستہ رہنا، ان سے عقیدت و محبت رکھنا ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے برگزیدہ محبوب بندے عطا فرما دیے، ایسے بندے جو ہمارے دین کی بھی حفاظت کریں، ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ نے یہ احسان کیا ہے ہم پر کہ اپنے برگزیدہ بندے ہماری بستیوں میں بھیج دیے۔ وہ جلوہ گر ہیں، ان کی برکتوں سے ہماری بستیاں محفوظ رہتی ہیں، ان کے ہونے سے ہماری بستیاں آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ مگر ہے اللہ رب العزت کا ایک کرم، مگر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہم دنیا میں گھلتے جا رہے ہیں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ فرماتا تم نے میری ویسی قدر نہ جانی جیسے میں قدر کے لائق تھا، تم نے اپنے اللہ کو ویسا نہیں جانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا میں رب ہوں ویسا تم نے نہیں جانا، تم بھول گئے دنیا میں۔ اللہ تو پوچھتا ہے، باپ کے خلاف بیٹا چلے تو باپ بٹھال کے جب پوچھ لینا بیٹا بتا، تیری پوری زندگی میں نے پرورش کی، پوری زندگی تیرے سامنے آگے ڈھال بن کے کھڑا رہا، کبھی تجھ پر پریشانیوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹنے دیے۔ باپ کہے بیٹھ اور بتا کون سی ایسی چیز تھی، کیا چیز ایسی تھی جو آج تجھے تیرے باپ سے دور کر دیا۔ میں کہتا ہوں بیٹا اگر حیادار ہوگا تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ آج باپ ہم سے ایسا کہتا ہے بیٹا کیا چیز ایسی تھی جس چیز نے تجھے اپنے باپ سے دور کر دیا۔ اللہ بھی فرماتا ہے قرآن پاک، اے میرے بندے بتاؤ ایسی کیا چیز تھی جو تمہیں تمہارے رب سے دور لے کے چلی گئی، تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیا، ایسی کیا چیز تھی؟ تمہارا رب تو بڑا حاکم تھا، تمہارا رب تو بڑا معاف کرنے والا، تمہارا رب تو رحمان تھا، ایسی کیا چیز تھی جو تمہیں اتنے پاک رحمان رب سے دور کر کے لے کے چلی گئی؟ بڑا رحمان ہے ہمارا رب، اتنا رحمان بغداد کی سرزمین پر سب سے زیادہ جو بدنام زمانہ تھا، جو سب سے زیادہ اس دور میں بدنام تھا، شراب خور تھا، اس کا نام تھا حضرت بشر حافی۔
शराब के इतने शौकीन, उस दौर में उनसे बड़ा तिजारत करने वाला, शराब की भट्टियां चलाने वाला कोई था ही नहीं। पूरा बगदाद, जब बगदाद के बच्चे बेशराफी को देखते थे ना तो बच्चे कहते थे भागो, आज के दौर का सबसे बड़ा गुनाहगार आ रहा है, अगर इसके दामन की हवा लग गई ना तो अल्लाह का अजाब हम पे भी आ जाएगा, भागो। लोग देख करके भागा करते थे। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ, शराब के नशे में धुत, नशे में आ रहे थे, क्या एक नजर पड़ी, नाली में कीचड़ में अल्लाह का नाम पड़ा हुआ था। अल्लाह का नाम कीचड़ में पड़ा, ख्याल आया और बैठ गए। बैठने के बाद उस पेज को देखा जिस पे अल्लाह का नाम लिखा था। उस पेज को देखा जिस पे अल्लाह का नाम लिखा था। कहते हैं कि उसकी तरफ देख के, शराबी तो खुद बोलता है ना, देख के बोले मैं नशे में कितना भी हूं, मगर ऐ नामे खुदा मैं इतना भी नशे में नहीं हूं कि तुझे ना पहचान सकूं। ऐ अल्लाह के नाम, ऐ नामे खुदा मैं इतना भी नशे में नहीं हूं जो तुझे ना पहचान सकूं। उठाया उस पेज को, उस नाम को गुस्ल कराया और अपने घर में ले गए, ताक पे ऊंचाई पे रख दिया और कहने लगे उस पेज की तरफ देख के, ए नामे खुदा, ए अल्लाह के नाम, तेरा नाम ऊंचा है तो तू भी ऊंचाइयों पे रहे। ये एक शराबी की बात बता रहा हूं जो उस दौर का सबसे बड़ा शराबी था, जिसकी खुद की भट्टियां हो और शराब पीने का भी शौकीन हो। तो उसके शराब पीने का समझ लो, लोग पैसे ले लेके पूरे दिन नशे में रहते हैं, नशा ना करें तो चल नहीं पाए। हाँ, हमारी बस्ती भी बहुत खसारे में चली जा रही। आज हर घर में हर बच्चा नशा कर रहा है। 2-4 बच्चे होंगे जो इस चीज़ों से दूर है। अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर ली, बापों की ज़िंदगी पहले ख़राब कर दी। उनके अरमान थे जो उन्होंने देखे थे। बच्चा कोई इंजेक्शन लगा रहा, कोई बिना गोलियां खा के चल नहीं पा रहा, दोस्तों में कह रहा है 50 गोलियां खा के तब मुझे चैन पड़ता है। भाई इसमें तारीफ की बात नहीं है। तुम्हें याद रखना, क़यामत में ना माँ बाप को मुंह दिखा पाओगे ना अल्लाह को मुंह दिखा पाओगे। जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। अल्लाह पूछेगा बता तूने जवानी कहाँ गुजारी थी। मैंने तुझे जिंदगी दी अपनी इबादत के लिए, मैंने जिंदगी दी तुझे अपनी इबादत के लिए। तूने दुनिया के नशे में गुजार दी, तूने दुनिया के मज़ों में गुजार दी। ए मेरे बंदे, मैंने इसलिए तो तुझे जिंदगी नहीं दी थी तो अपने बाप का आसरा और सहारा बनता, उनकी खिदमत करता। तू तो अपने बाप पे बोझ बन गया था। अरे तुझे नहीं पता था, मेरे हबीब ने मना किया था, ऐलान किया था, ए मेरे सहाबियों शराब पीना हराम है। तो जिन जिन सहाबियों के घर में शराब थी, जब शराब के हराम का हुक्म उतरा, उन तमाम सहाबियों ने अपने अपने घरों की सारी शराब फेंक दी। यहूदी बोले ए लोगो, ये शराब फेंक क्यों रहे हो? बहुत महंगी है, मार्केट में जाके बेचो। तुम्हारे हाकिम ने, तुम्हारे खुदा ने जब इसको हराम कह दिया, पीना मना कर दिया, तो तुम पियो नहीं, इसको बेच दो, पैसे ले लो। साहबियों ने कहा है लोगों तुम्हें नहीं पता, मेरा रब और हमारे आका जिस बात का हुक्म मना कर दे तो हम ना उसे खरीदते हैं ना बेचते हैं। हम उसे खरीदना भी हराम समझते, उसे बेचना भी हराम समझते। तो कहते हैं हम खरीदेंगे नहीं, ये हराम है तो हराम है, तो बड़ा गुनाह है, बचो, बाज आ जाओ। लोग कहते हैं कि जो है हम टेंशन की वजह से लगा लेते हैं इंजेक्शन। भाई टेंशन दूर करना है तो अल्लाह की बारगाह में आओ। अल्लाह कहता है ला बिज़िक्रिल्लाह व तत्मइन्नुल कुलूब, तेरे दिल को चैन मेरी याद से मिलेगा। बिशराफी कहते हैं कि मैंने जब रखा ना, उसी नाम से बातें कर रहे हैं कि जब तेरा नाम ऊंचा है ना, तेरी ज़ात ऊंची है, तो तेरा नाम भी ऊंचाई पे रहना चाहिए। कहते हैं जब उसी नाम से बातें कर रहे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। बिशराफी कहते हैं मैंने पीछे मुड़ के पूछा कौन? आने वाले ने आवाज लगाई, क्या बिशरहाफी हैं? बिशरहाफी हैं क्या? मैं दरवाजे पे गया, मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पे आने वाला शख्स ना, उसने मेरा हाथ पकड़ा और चूम लिया। मैंने झटके से खींचा और मैंने कहा शराबी के हाथ चूमते हो? शराबी हूं, बदनामे ज़माना हूं, मेरे हाथ चूमते हो?
انہوں نے کہا کہ میں فلاں پیر کا فلاں شیخ کا مرید ہوں، تم نے ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کا نام غلاظت سے اٹھا کے، ناپاکی سے اٹھا کر کے بلندیوں پہ رکھا۔ میرے پیر نے کہا ہے اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے، بشر حافی سے کہنا کہ اللہ کا نام جب تو نے بلند کیا، ناپاکی سے نکال کے پاک کر کے اسے بلندی عطا کی، تو نے اس کے نام کا ادب کیا، بشر حافی سے کہنا میں نے تجھے گناہوں کی ناپاکی سے نکال کر کے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا، اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب بشر حافی جب یہ سنے نا رونے لگے، اور اتنا روئے، کہنے لگے میرے مولا شرابی ہوں، بدنام زمانہ ہوں، لوگ دیکھ کے بھاگ جاتے، دروازے لوگ بند کر لیتے، کوئی صالح اور سچا بندہ تو میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، اے میرے مولا تو بڑا رحمان ہے، مجھ جیسے شرابی کو بھی ایک ادا پہ تو اپنا محبوب بندہ بنا سکتا، مجھ جیسے شرابی کو۔ بہت روئے اور دل میں ارادہ کیا جب اللہ نے بنا ہی لیا نا تو آج توبہ کر لوں، آج کسی شیخ کے کسی پیر کے پاس جا کے بارگاہ میں توبہ کر لوں، پاکی اختیار کی۔ ہمیشہ شراب کو طلاق دے دی کہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جب گئے ایک ولی کی بارگاہ میں، انہوں نے توبہ کرائی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب شراب پیو گے؟ انہوں نے کہا نہیں پیوں گا۔ تو کہا جب نہیں پیو گے تو بھٹیاں بھی نہ چلاؤ۔ تو کہنے لگے جب اللہ نے مجھ سے کہا تھا نا، جب اللہ نے اپنا پیغام مجھ تک پہنچایا نا کہ میں نے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا، تبھی میں نے وہ توڑ دی تھی کہ اللہ کے محبوب بندے شرابوں کی بھٹیاں نہیں چلاتے، وہ میں نے وہ جب حکم سنا نا تبھی میں نے وہ بھٹیاں توڑ دی۔ تو ایسی رقت طاری ہوئی، ایسے رب کے دیوانے بنے۔ انہوں نے پوچھا، شیخ نے پوچھا اب کیا کرو گے؟ حضرت بشر حافی کہتے ہیں بس اب اللہ اللہ کرنا۔ آئے گھر، غریبی کا دور تھا، ماہ بھر ایک ماہ تک چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، رزق جس کو مل جاتا تھا، روٹی جس کو مل جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا خوش بخت سمجھا کرتا تھا۔ روٹی اور کھانے کی بات الگ، مہینوں گھروں میں چراغ نہیں جلا کرتے۔ بشر حافی گھر آئے، صبح جب ہوئی نا، دریائے دجلہ، یہ بغداد شریف کی بات ہے، دریائے دجلہ کے کنارے گئے، تسبیح لی، مصلی لیا اور چلے گئے، وہاں بیٹھ کر اللہ 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 کرنے لگے، اور صبح کو جاتے شام کو گھر آتے۔ اب یہ اللہ اللہ ہم وہ کر رہے ہیں نا تو ہمیں حیرت نہیں ہو رہی، ہمیں حیرت اس لیے نہیں ہو رہی نا، مولوی صاحب ہر جمعے کو سناتا نا اللہ اللہ، مؤذن صاحب ہر دن میں 5 بار اللہ اللہ سناتا ہے، اس لیے ہمیں حیرت نہیں ہوئی کہ یہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ حیرت ہمیں پتہ کب ہوتی؟ جب ہمیں کوئی اللہ کا نام سنانے والا نہ ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے کی فرشتوں کے سامنے۔ جب فرشتوں کے سامنے اللہ نے تعریف کی نا تو فرشتے بولے مولا تیرا وہ بندہ جس کی تو تعریف کرے۔ جب فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ کیا شے ہے، کیا ذات ہے، جس کی اللہ تعریف کرتے ہیں اس کے تو وارے نیارے ہیں، جس کی اللہ تعریف کرتے ہیں اس کے تو سارے بیڑے پار ہیں۔ ہم سب اللہ تعریف کرتا ہے چلو کر دی کوئی بات نہیں، ہم اتنا ہارڈلی نہیں لیتے، دل پہ نہیں لیتے یہ باتیں، ہمیں ہلکی باتیں لگتی ہیں۔ جب اللہ نے تعریف کی نا فرشتے سمجھ گئے کوئی مقبول بندہ ہے، کوئی اونچے رتبے والا ہے جس کا نام اللہ لے رہا۔ فرشتے بولے مولا کیوں نہ وہ محبوب بندہ تیرا ہم دیکھ لیں، ہم دیدار کر لیں، ہم دیدار کر لیں۔ اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے جاؤ، جب اس کی زیارت کرنے جاؤ نا تو اس کے سامنے میرا نام لے دینا، جب اس کی بارگاہ میں جاؤ، اسے دیکھنے جاؤ نا اس کے سامنے میرا نام لے دینا۔ فرشتے اترے زمین پہ آئے، اس ٹائم آئے جس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ آئے، بہت بڑا بکری گروہ تھا بکریوں کا، کئی 100 کتے رکھوالی کرتے تھے بکریوں کی کہ ادھر ادھر نہ نکل جائے۔
आसमान से फरिश्ते उतरे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने जैसे ही गए ना फरिश्ते इंसानी लिबास में, फरिश्तों ने बुलंद आवाज़ से कहा अल्लाहु अल्लाहु। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना, ऐसे पुरफितन माहौल में जो सारे के सारे अल्लाह के दुश्मन हैं, सारे के सारे गैरुल्लाह की पूजा करने वाले हैं, इस दौर में अल्लाह का नाम लेने वाला है कोई बंदा दुनिया पे? जब अल्लाह का नाम सुना ना, रिक्कत तारी हो गई, घुटनों के बल गिर गए, होशो हवास जाते रहे, हैरत में पड़ गए। अल्लाह का नाम लेने वाला दिल पकड़ के बैठ गए। जब उठे ना, उन्होंने कहा तुमने मेरे दिल पे चोट लगाई है, मैं हैरत में हूं कि अल्लाह का नाम लेने वाला आज भी है। ए लोगों, आए आने वालों, मुसाफिरों, अल्लाह के नाम से सारी बकरियां तुम्हारे नाम करता हूं। कोई तोहफा दिया था? सिर्फ क्या नाम लिया? अल्लाह का नाम लिया, सिर्फ कह दिया अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इस वजह से, अल्लाह का नाम लेने की वजह से अल्लाह का ये बंदा तुम्हें नजराना देता, तुम्हें बकरियों का नजराना देता, सारी बकरियां ले लो मगर एक बार अल्लाह और कह दो, एक बार अल्लाह का नाम और सुना दो। अब फरिश्तों ने कहा बकरियां तो दे दी, अब क्या दोगे जब अल्लाह का नाम सुनाएंगे तो? बकरियां दे दी, अब क्या दोगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे घर है, मेरा जो मकान है ना, उसके सारे बर्तन साजो सामान सब ले लेना, एक बार अल्लाह सुना दे, एक बार अल्लाह कह दो बस। फरिश्तों ने दोबारा कहा अल्लाह अल्लाह। जब कहा ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, फिर ऐसा रिक्कत तारी हो गई, बेहोश हो के ज़मीन पर गिर गए। बेहोश हो के क्यों गिरे? अल्लाह से मोहब्बत इतनी थी कि अल्लाह का नाम लेने वाला भी है कोई। अगर हम कहीं सफ़र में जाएं, कहीं किसी ऐसे मकाम पे जाएं जहां हमारा पहली बार गुजर हुआ, जिस जगह पे हम पहली बार गए, और हमारे गांव के, हमारे घर की तो छोड़ो, हमारे गांव का बंदा, कोई ऐसा बंदा जिसे वो वहां के लोग जानते हों, और कोई कहे अरे तुम उनके गांव के हो, तुमसे बड़ा खुशी में कहोगे हाँ भाई हम उनके गांव के, वो हमारे पड़ोसी तो हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, वो उनकी वजह से तुम्हारी बड़ा खिदमत करने लगेगा। ऐसा ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हिसाब। अल्लाह से मोहब्बत इतनी थी कि तुम भी अल्लाह का नाम लेते। बेहोश हो के गिर गए, जब होश आया ना दोबारा खड़े हो गए और कहने लगे मुसाफिरों, आने वालों, एक बार और अल्लाह कह दो, एक बार और अल्लाह कह दो। उन्होंने कहा मकान भी दे दिया, बकरियां भी दे दी, अब तुम खुद फकीर हो गए, तुम क्या दोगे? अब अल्लाह कहेंगे अब हम अल्लाह का नाम लेंगे तो अब क्या दोगे? उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम मुझे अपना गुलाम ही बना लो। गुलाम बनने के लिए तैयार क्यों है अल्लाह के लिए? कि तुम गुलाम बना लेना मगर अल्लाह का नाम सुना दे बस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने कहा ठीक है तुम हमारे गुलाम बन जाना, हम अल्लाह का नाम तुम्हें सुनाते हैं, फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा अल्लाह अल्लाह। जब अल्लाह कहा ना, फिर बेहोश हो के ज़मीन पे गिर गए। कुछ देर के बाद जब होश आया ना, और कहा कि अब मैं तुम्हारा ग़ुलाम बन गया हूँ। ग़ुलामी का पट्टा भी देखो रब के नाम से। कहा कि अब मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ, जहाँ चाहे बेचो, जहाँ चाहे जो चाहे काम करा लो, अब ग़ुलाम हूँ तुम्हारा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए फरिश्ते हैं, हमें दुनिया के मालो मता की कोई हाजत नहीं, हम तो तुम्हें आजमा रहे थे, हम तो आजमा रहे थे कि तुम दोगे, अल्लाह के नाम से नहीं दोगे, हमने तुम्हें आजमाया, हमें दुनिया के मालो मता की ज़रूरत नहीं। वाकई अल्लाह तुम्हारा जिक्र करता है तो यूं ही नहीं करता, तुम में कुछ बात है, तुम में कुछ बात है। तो अल्लाह, जब बिशर आफी ने कहा मैंने तुम्हें सुनाया, तो हमें इसलिए नहीं लगा क्योंकि किसी का तो अजानों से दिल धड़क जाता है। कोई कहता है आवाज़ कम कर देना, मौलवी साहब बड़ा दिल पे लगती है अजान की आवाज़। कोई कहता है बड़ा मैक की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। कोई कहता है मौलवी साहब तकरीर थोड़ा कम कर देना, हजम नहीं हो पा रही। अरे भाई, दिन भर मंदिरों में बाजे बजते रहें, दिन भर वो नाम लेते रहें, तुम्हारे कानों पे बजाएं, तब दिल नहीं धड़कता, तब बच्चे नहीं डरते, तब तुम्हारे हैबत नहीं पड़ती, तुम्हारे घरों में मुसीबतें नहीं टलती। अल्लाह के घर में अजानें हुई तब तुमने कह दिया कि दिल धड़कता है, बच्चा कूदता है। भाई अरे तुम्हें क्या पता, ये वो डर है जहां डरने वाले समझ जाते हैं।
اللہ کا مکان وہ ہے جہاں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ میں اسی گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، کہیں باہر کی نہیں بتا رہا ہوں، یہاں بھی کئی شکایتیں آئی تھیں، بھائی آواز کم کرا لینا بھائی، بڑا دل پہ لگتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، مگر کیا ہے، اللہ کا نام اگر مطمئن ہو کہ میرے حضور فرماتے ہیں جہاں اذان ہو وہاں رک جاؤ، چلو بھی مت، رک جاؤ، اللہ کا نام سن جاؤ، پورا سن لو، تب آگے بڑھو۔ یہ اذان کا ادب بتایا۔ ہم نے اذان کا ادب ہی نہیں سمجھا، اللہ کا مرتبہ ہی نہیں سمجھا۔ ہم نے کہا اذان ہو رہی، ہم نے ٹی وی بند نہیں کیے، ہم نے منہ بند نہیں کیے، ہم نے اذان ہی سنے۔ علماء فرماتے ہیں ایک بار اذان کا جواب دینا واجب ہے، اذان کا جواب دینا واجب ہے، واجب جتنا کہ وتر واجب ہے نا اتنا یہ واجب ہے اذان کا جواب دینا۔ ہم ایک بھی ٹائم اذان سننا پسند نہیں کرتے، ہم جواب کیا دیں گے؟ مگر کیا ہے، یہ ہماری صرف بے مربتی اللہ کی طرف سے ہماری پیٹھ ہے نا، ہم نے رخ موڑ لیا نا، اس لیے ہمیں اذانیں بھی بری لگ رہی۔ یقین ماننا رمضان ہو چاہے اور دن ہو، مندروں میں پورا دن بجتا رہے، کسی کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ ارے اس پہ مصیبت پڑ رہی ہے، اس سے جا کے کہہ دیں، پیر تھوڑی نہ دے گا۔ جب پولیس والے خود کہہ رہے ہیں کوئی نیا کام شروع ہو تو ہمیں بتاؤ، مگر ہمیں ڈر لگتا ہے۔ مولوی صاحب سے تو کہہ دیں گے جا کے، ان سے کہیں گے یہ نہیں مانیں گے نکلوا دیں گے، یہی تو بات ہے بس۔ پنڈت سے جاؤ گے تو ڈنڈا پھیر دے گا وہ۔ مگر کیا ہے، یہ بے مربتی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے جب محبتیں کم ہوئی نا تو ہمیں اللہ کا نام تک برا لگنے لگا۔ مگر تمہیں کیا پتا وہ رحمان ہے، اس لیے ہمیں چھوٹ دے دی۔ یہ مٹی کا پتلا نا جگہ جگہ سفر کرتا پھر رہا نا، اس کی قدرت ہے یہ۔ بغداد شریف کے ایک شہزادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمہ وقت شکر ادا کیا کرو۔ جب تمہیں کیا پتا برسوں مہینوں رزق نہیں ملا کرتا تھا، جب تمہیں کھانا ملا کرے نا تو شکر ادا کرو، اور 2 بار کہا کرو، 1 بار نہیں 2 بار کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ مریدین نے پوچھا حضور 2 بار کیوں کہیں؟ کہا 1 بار تو اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ نے رزق دے دیا، اور دوسری بار اس لیے کرو کہ رزق کھانے والا بنایا۔ ارے تم دیکھو ہاسپٹلوں میں کھانے والے نہیں ہیں، نلیوں سے کھانے جا رہے، نلیوں سے رزق اتارے جا رہے، زندہ رکھنے کے لیے آکسیجنوں کے محتاج بن گئے۔ ارے تمہیں کیا پتا اللہ کتنا رحمان ہے، تم اپنے اختیار پر تم چل بھی رہے ہو، تم کھا بھی رہے ہو، تم کما بھی رہے ہو، تم سانسیں بھی لے رہے ہو، پھر بھی اپنے رب کو بھولے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم 2 بار شکر ادا کرو کہ تمہیں رزق بھی دیا اور کھانے والا بھی بنایا، بیماری بھی نہیں دی، پرہیزی بھی نہیں بتائی۔ اللہ نے کہہ دیا جو شکر ہے تمہارا کہ تمہیں مشروب بھی پلاتا ہے، تمہیں کھانے بھی کھلاتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا نہیں پینا، تمہیں پرہیز ہے، چائے نہیں پینا، گیس کی پرابلم ہے، تم بریانی نہیں کھانا، تم تیل نہیں کھانا۔ ارے ہم تیل بھی کھا رہے، ہم بریانیاں بھی کھا رہے، ہم مشروب بھی پی رہے، ٹھنڈا گرم بھی پی رہے، تو شکر ادا کر لو اس کو، شکر ادا کرو۔ ارے ان لوگوں سے پوچھو سامنے میٹھا رکھا ہے، سامنے اللہ کا رزق ہے، پھر کھا نہیں سکتے، پریشانی بڑھ جائے گی۔ شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت اللہ رب العزت۔ اللہ کے نام سے محبت کرو، اللہ کے کام سے محبت کرو، اللہ کے مکان سے محبت کرو، یہ مسلمان کا طریقہ کار۔ بشر حافی دریائے دجلہ کے کنارے اللہ 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 کرنے لگے۔ جب 2-4 دن گزرے نا اللہ اللہ، بی بی غصہ ہو گئی۔ رات میں جب خاوند یعنی حضرت بشر حافی آیا نا، جب گھر میں مکان میں گھسے، بی بی کہنے لگی تم کہاں جاتے ہو، دن بھر اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، بچوں کی پرواہ نہیں، دنیا کے کمانے کھانے کی پرواہ نہیں، تمہیں پتہ ہے کئی دن سے ہانڈی چولہے پہ نہیں چڑھی۔ اب ایسا کرنا، صبح جیسے ہی سورج طلوع ہو نا، نماز پڑھو فجر کے، کام تلاش کرنے چلے جانا۔ جہاں چوراہے پہ لوگ مزدوری کرنے کے انتظار میں، اسی چوراہے کی بھیڑ میں کھڑے ہو جانا، وہاں سے کام کو چلے جانا، انتظام کرنا کھانے کا۔ بڑا پریشانی ہے، قلت ہے۔ بی بی بھی نیکوکار تھی، سمجھایا خاوند کو دیکھو کام بھی کرو، مگر ان کو جو ہے اللہ سے محبت اتنی ہو گئی، اب اللہ کی یاد سے کہیں ہٹ کر جانے کا من ہی نہیں کرتا۔ صبح ہوئی، چھولا اٹھایا، مصلی لیا، تسبیح لی، بی بی نے پوچھا کدھر چلے، انہوں نے کہا مزدوری کرنے۔
تو نے کہا تھا نا رات مزدوری کرنے جانا، اب مزدوری کو جا رہا ہوں. گئے پھر دریائے دجلہ کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے پھر مصلی بچھایا، بیٹھ گئے. اللہ 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 کا نام بلند کرنے لگے. جب صبح سے لے کے سورج غروب ہو گیا نا، مصلی اٹھایا، پھر مکان کی طرف چلے. مکان میں جیسے ہی گھسے، بی بی نے کہا مزدوری کو نہیں گئے؟ مزدوری کو نہیں گئے؟ بشرافی بولے ہاں مزدوری کر کے آیا ہوں. اب تو کہہ دو سبحان اللہ. بولے مزدوری کر کے آیا ہوں. بی بی بولی پیسے؟ انہوں نے کہا جو مالک ہے نا بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا مالک ہے میرا، جس کی میں نے مزدوری کی نا بڑا بلند والا ہے، تو میں آج پیسے نہیں مانگ سکا. کہا ٹھیک ہے. اگلے دن پھر ہوئی، پھر جھولا اٹھایا، مصلی اٹھایا، تسبیح اٹھائی، پھر دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ گئے. پھر اللہ 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 پورا دن اللہ اللہ کرنے لگے. جب اللہ اللہ کی شام ہوئی پھر مصلی سمیٹا، پھر مکان میں آئے. جب دروازے پہ آئے نا، بی بی نے پھر پوچھا مزدوری کی؟ ہاں کی. بی بی نے پھر کہا پیسے؟ حضرت بشرافی کہتے ہیں نا جس مالک کی میں مزدوری کرتا ہوں نا، اتنا رحمان ہے، اتنا رحم والا ہے. ابھی کام ہی کتنے دن ہوئے؟ 2 دن ہوئے کرتے ہوئے، تو مجھے اچھا نہیں لگا 2 دن میں ہی پیسے مانگنا شروع کر. ابھی کچھ کرنے تو دے. مجھے شرم آئی 2 دن مزدوری کیے اور 2 دن میں پیسے مانگ لو، اس لیے میں نے پیسے نہیں مانگے. بی بی تھوڑا غصہ ہوئی، کہنے لگی دیکھو صبح جانا مزدوری کرنا اور اس سے پیسے مانگنا، اگر پیسے نہ دے تو دوسرا مالک دیکھ لینا، اب اس کی مزدوری کرنے نہیں جانا. بس اٹھے، پھر صبح ہوئی، پھر جھولا مصلی اٹھایا، چل دیے دریائے دجلہ کے کنارے، بیٹھ گئے. اللہ اللہ میں ایسے مست ہوئے. جب مغرب کا وقت ہوا، مصلی سمیٹنے کا وقت قریب آیا نا، تب سوچا آج گھر نہیں جاؤں گا، آج گھر نہیں جاؤں گا. جاؤں گا تو بیگم پوچھے گی پیسے، مزدوری کہاں ہے؟ تو سوچا، بیٹھ گئے، عشاء بھی پڑھ لی دریائے دجلہ کے کنارے. یوں سمجھ لو آج کے ٹائم کے جب 12 بجے نا، تب مصلی سمیٹا. خیال ہوا کہ اب بیوی اور بچے دونوں سو گئے ہوں گے، جا کے چپکے سے لیٹ جاؤں گا، فجر میں اٹھ کے پھر ادھر ہی نکل آؤں گا. خیال ہی ایک بنایا. گئے، جب مصلی سمیٹ کے بستی میں پہنچے، دیکھا پوری بستی سنسان ہے. اس دور میں کسی مکان میں چراغ نہیں جلتا تھا. حضرت بشرافی کہتے ہیں جب میں نے اپنے مکان، اپنی جھوپڑی کو دور سے جب دیکھا، میرے گھر میں چراغ کی روشنی آ رہی تھی، میرے مکان میں چراغ کی روشنی آئی. میں حیران تھا، میرا ہی ہے. میں نے آنکھیں مسل کے دوبارہ کھولی، میرا ہی مکان ہے کسی اور کا مکان؟ حیرت میں ہوا. قریب گیا، جب قریب گیا نا تو بچوں کے کھلکھلانے کی، مسکرانے کی آوازیں آ رہی. میں حیران تھا، سمجھ میں نہیں آیا اور آگے بڑھا. جب آگے گیا نا تو بڑا بڑا لذیذ پکوانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی، بڑا بہترین کھانوں کی خوشبو آئی. دروازے پہ دستک دی، دروازہ میری بیگم نے کھولا. بیگم نے جیسے ہی مجھے دیکھا مسکرانے لگی. میں نے پوچھا بیگم مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ آج تک جب تو نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا تیرے چہرے پہ بھوک کے آثار نظر آتے تھے، آج تو کھانے سے سیراب نظر آ رہی. آج تو تیرے چہرے پہ رنگت اور رونق نظر آ رہی. کیا بات ہے؟ مہینوں سے ہمارے گھر میں چراغ نہیں جلا، آج چراغ روشن کیسے؟ جو بچے رات کو بھوک و پیاس کی شدت سے رو رو کے سو جاتے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جیسے ہی تم نکلے، تم نے جھولا اور تھیلا جیسے ہی سنبھالا، مکان سے نکلے مزدوری کے لیے، جس مالک کی تم مزدوری کرتے ہو نا اس کے غلام آئے تھے. اللہ اکبر! کتنا رحم کرتا ہے ہمارا رب، کتنا رحمان ہے ہمارا رب.
اگر ہم اس کی طرف بڑھیں گے، میرا رب فرماتا ہے میری طرف تم چلو، تمہاری طرف میں بڑھوں، میرا ذکر تم کرو، تمہارا ذکر میں کروں، میری عبادت تم کرو، تمہاری رکھوالی میں کروں۔ اچھا، اللہ رب العزت کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جیسے ہی تم نکلے نا اور تمہارے مالک کے 2 غلام آئے اور کہنے لگے بی بی جی تمہارے خاوند ہمارے مالک کی جو غلامی کرتے ہیں نا، انہوں نے کہا ایک دن کی مزدوری سے کیا ہونے والا ہے، ایک دن کی مزدوری سے کیا ہوگا؟ میرے مالک نے کہا ہے میرے اس غلام کو 1 مہینے کی مزدوری دے کیا، پورے مہینے کا راشن اور دولت دے کے چلے گئے۔ اے میرے خاوند، جس مالک کی تم غلامی کرتے ہو تمام عمر اس مالک کی غلامی نہیں چھوڑنا، بڑا رحم والا ہے وہ مالک ہمارا رب۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں وہ ہمیں بھول جائے، وہ ہمیں یاد نہ کرے، ارے وہ غیروں کو بھی دے رہا ہے، کسی کو پردھان منتری بنا رہا ہے، کسی کو سنتری بنا رہا ہے، جب غیروں کے جھولیاں بھر رہا ہے تو ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو اس کے نام لیوا ہیں، مگر سچے پکے بنو۔ جب بگڑا ہوا بیٹا بگڑا کام کرتا ہے باپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب سدھرا ہوا بیٹا بگڑ جاتا ہے جتنی تکلیف ہوتی، جو بگڑا ہے اس کی تکلیف نہیں ہے۔ میرے حضور کو تکلیف تو تب ہوتی ہے جب ایماندار، جب سدھرا ہوا بگڑ جاتا، سمجھ رہے نا؟ اس لیے تم تو اللہ کے ہو، تم بگڑو گے تمہیں آزمایا جائے گا، وہ تو ہیں ہی نہیں، انہیں چھوٹ دے دی جائے گی، تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج تو تپ جا، جب تو تپے گا تب اچھا برتن بنے گا۔ اللہ کی آزمائشوں میں پڑھ، جب پڑے گا تب تپے گا تب کام کے لائق ہوگا۔ کچے اوندھے برتن نہ بنو، اللہ کے پکے سچے بندے بنو، اس کی عبادت کرنے والے بنو، اس کے نام سے خوش ہونے والے بنو، اس کے نام لیوا بنو، ہم وقت اس سے ڈرنے والے بنو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم بڑا اللہ کا خوف کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے نا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر جھکے ہوتے۔ یہ تو مذاق سمجھ لو، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں مگر پھر بھی مسجد نہیں آتے، اللہ سے ڈرتے ہیں مگر پھر بھی لوگوں کا دل دکھاتے، اللہ سے ڈرتے ہیں مگر پھر بھی حرام کھاتے، اللہ سے ڈرتے ہیں مگر پھر بھی پڑوسیوں کو دکھ دیتے، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی پڑوسیوں سے نفرتیں بغض رکھتے، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی بھائیوں کا حق مارتے، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی مڑوئی کی میڑ کاٹتے، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی ہم حرام کماتے، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی ہم روز و نمازوں سے دور ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی ہم اللہ کے مکانوں سے دور ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی ہم اپنی اولادوں کے حق ادا نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں مگر کوئی ہم نے کو کام نہیں کرتے۔ یہ صرف مذاق، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو وہ اپنی اولاد کو بھوکا رکھنا پسند کرتے ہیں بشر حافی کی طرح، مگر اللہ اللہ کہنا نہیں چھوڑتے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ واقعی اللہ رب العزت کے پکے سچے بندے بنتے ہیں، اور جو پکے سچے اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو اللہ انہیں محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، ہمہ وقت عبادت کرو، اللہ والوں کی زندگیوں سے نصیحتیں حاصل کرو، غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہوا کرو، ان کے نام کی نظر و نیاز کرو، ان کے نام کے جشن مناؤ۔